دیکھو ہمارا خلیفہ چٹائی پر بیٹھتا ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ، اس کے تو کوئی خدم و حشم نہیں ہے، کوئی باڈی گارڈ نہیں ہے۔ ایک آیا تھا سفیر ایران کا، مدینے میں آ کر گھوما پھرا، کوئی محل نظر نہیں آیا اسے، پوچھتا ہے مسلمانوں سے اینا ملککم، بھائی تمہارا بادشاہ کہاں ہوتا ہے؟ جواب ملا لیس لنا ملکن بل لنا امیر، ہمارا کوئی بادشاہ نہیں، ہمارا امیر ہے۔ کہاں ہے بھائی؟ ہمارے بیت المال کے کچھ اونٹ گم ہو گئے تھے کہ بھائی ملے نہیں، ہمارا خلیفہ تلاش کرنے گیا۔ اب اس نے کسی کو لیا ہوگا، آئیڈینٹیفائی کر سکے، ڈھونڈ کر جا کر ایک جگہ دیکھا، دھوپ تیز ہو گئی تھی، حضرت عمر تھک گئے تھے، لہذا ایک درخت کے سائے میں اپنے کوڑے کا تکیہ بنا کر لیٹے ہوئے استراحت فرما رہے ہیں، کوئی خادم نہیں، کوئی خدم و حشم نہیں، کوئی باڈی گارڈ نہیں۔ اس وقت وہ کھڑے ہو کر کہتا ہے عمر تم عدل کرتے ہو، تمہیں کوئی خوف نہیں ہے، ہمارے بادشاہ ظلم کرتے ہیں، لوگوں کا خون پیتے ہیں، انہیں ہر وقت ڈر رہتا ہے، انہیں اونچی اونچی فصیلیں چاہیے، انہیں باڈی گارڈ چاہیے، انہیں حفاظتی دستے چاہیے۔ یہ مثال پیش کی ہے نا، یہ کوئی فیری ٹیلز تو نہیں ہے، یہ تو آج کی تاریخ ہے، 1400 برس پرانی تاریخ ہے بھائی، کوئی پرانی نہیں ہے، کوئی 10,000 سال پرانی بات نہیں ہے۔ اور وہی عمر ہے، انہیں بلایا گیا ہے بیت المقدس، وہاں جو مسلمانوں کا محاصرہ تھا وہ طول کھینچ گیا، فصیل بہت اونچی مضبوط، اور اندر ہر طرح کا رسد بھی موجود ہے، راشن بھی ہے، پانی بھی ہے۔ عیسائیوں کا قبضہ تھا، عیسائی پادری آئے فصیل پر، مسلمانوں تم اگر قیامت تک بھی یہاں پڑے رہے محاصرہ کر کے، یہ کبھی فتح نہیں ہوگا شہر، ہاں یہ فتح ہونا ہے، ہماری کتابوں میں ہے، لیکن ایک درویش بادشاہ کے ہاتھوں فتح ہوگا، تمہارے اندر ہمیں وہ درویشی نظر نہیں آ رہی۔ وہ چونکہ کچھ عرصہ ہو گیا تھا، شام میں پہنچ گئے تھے، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، اچھا لباس پہننا شروع کر دیا، اور وہاں تھے امین هذه الامہ ابو عبیدہ بن الجراح رضی اللہ تعالی عنہ، یکی عشرہ مبشرہ، ان کا فوراً کلک کیا، یہ بادشاہ مدینے میں بیٹھا ہوا تو ہے، یہاں سے ریکویسٹ کی گئی ہے آپ تشریف لائیے۔ اب 700 میل کا سفر ہے، کوئی ذاتی سفر نہیں، کسی بیٹے کے کنووکیشن میں کے لیے نہیں گئے ہیں، کوئی انٹوریج نہیں ہے، کچھ نہیں، ایک اونٹ، ایک خادم، اور اسی اونٹ پر راستے کا راشن، لہذا ایک آدمی بیٹھ سکتا ہے۔ اب ایک منزل خلیفہ اوپر تشریف فرما ہے اور خادم ہاتھ پکڑ کر آگے چل رہا ہے، اگلی منزل خادم اوپر بیٹھا ہے اور خلیفہ ہاتھ پکڑ کے آگے چل رہا ہے۔ جب آخری منزل آئی ہے تو باری ہو گئی اس خادم کی، اس نے ہاتھ جوڑ دیے، خدا کے لیے لوگ دیکھیں گے، مجھے ماریں گے، تمہیں شرم نہیں آئی؟ خلیفۃ المسلمین جو ہے وہ آگے آگے تمہارے چل رہے تھے، تم براجمان تھے۔ حضرت عمر نے ڈانٹ پلائی، دوڑو دوڑو، نہیں، باری تمہاری ہے۔ وہ بیٹھا ہوا اوپر، حضرت عمر پھنکیل پکڑ کر آ رہے ہیں، اور بیچ میں کہیں کیچڑ آ گیا تھا، جوتیاں بھی ہاتھ میں پکڑی ہوئی ہیں۔ اب وہاں آتے ہی انہیں لے جایا گیا فصیل کے سامنے، انہوں نے اوپر سے اپنی کتابیں دیکھیں، ہاں یہی ہے درویش بادشاہ، یہ فتح نہیں ہوا تھا یروشلم، یہ ایک صلح کے طور پر انہوں نے دیا ہے، کھول دیا، آ جاؤ۔ اور انہوں نے شرط رکھوائی تھی کہ کہیں یہاں یہودیوں کو آباد نہیں ہونے دیں گے آپ۔ حضرت عمر نے اتنی رعایت کی تھی یہودیوں کے لیے کہ وہ یہاں آئیں، اپنے مقدس مقامات کی زیارت کر کے جا سکتے ہیں، لیکن یہاں سیٹل نہیں ہو سکتے، اس لیے وعدہ تھا۔ یہ وعدہ جو ہے سلطان عبدالحمید خان تک چلا ہے، بڑی سے بڑی رشوت پیش کی تھی زائنسٹ نے، تمہارے سارے قرضے ہم ختم کر دیں گے، تم جو ہے ہمیں فلسطین میں آباد ہونے کا حق دے دو۔ نہیں، جو معاہدہ عمر کا تھا اس میں میں کوئی ترمیم نہیں کر سکتا۔ تو یہ مثالیں ہیں جو پیش کی گئی ہیں۔ میں تو کہا کرتا ہوں، جب میں نے پڑھا تھا کہ کرنل جمال عبد الناصر کی بیٹی سائیکل پر جاتی ہے کالج، کیو این لائی کی بیٹی بھی سائیکل پر کالج جاتی ہے، احساس ہوا تھا عظمت ہے نا آخر، چاہے وہ کسی غیر میں ہو۔ اور واقعہ یہ ہے کہ میں بیان کرنے سے رہ نہیں سکتا، جب میں نے لال بہادر شاستری کے بارے میں سنا، he had no house in the whole of India۔ یہ تو بھارت کی ڈیموکریسی کا ایک معجزہ ہے۔ A person who doesn't own a house in the whole length and breadth of India and he rose to the position of Prime Minister۔ ہمارے ہاں کسی میونسپلٹی کا جو ہے
ممبر نہیں بن سکتا اس کی بیوی اپنے گھر میں خود کھانا پکاتی تھی، کوئی ملازم نہیں تھا. اور جب ہارٹ اٹیک ہوا ہے تاشقند میں تو وہ جو مرتد بات کی ہے اس نے ماتا جی سے کی ہے، بیوی سے نہیں کی. یہ ہماری مشرقی روایات ہیں، ماں کا مقام. لیکن یہ تمام مثالیں جو ہیں پوری نوع انسانی 10 مرتبہ پیدا ہو کر ختم ہو جائے، حضرت عمر والی مثالیں نہیں لا سکتے. رات کو گشت کر رہے ہیں، ایک جگہ سے رونے کی آواز آئی، معلوم ہوا کہ بچے ہیں، بھوکے ہیں، رو رہے ہیں. ماں سے پوچھا گیا کیا معاملہ ہے؟ کہ کیا کروں، کچھ نہیں ہے، میں نے یہ آنڈی چڑھا دی ہے، چولہے کے اوپر آگ جلا دی ہے، بچوں سے کہا کچھ پک رہا ہے، ذرا انتظار کرو، سو جائیں گے. کانپ گئے، ایسی گئے سیدھے بیت المال. آٹے کی بوری اپنے غلام سے کہا میرے کندھے پر رکھ، میں پہلے چلتا ہوں. نہیں، قیامت کے دن تم میرا بوجھ نہیں اٹھا سکو گے. اپنے کندھے پر بوری رکھ کر لائے ہیں، کھانا پکوایا، کھلایا بچوں. اب اگر حضور یہ کہے کہ سید القوم خادم ہوں تو یہ حقیقت تھی کہ نہیں تھی؟ ورنہ اگر یہ مثال نہ آتی تو کہتے جی شاعری تو اچھی ہے، بہت اچھا شعر کہہ دیا. کوئی سردار بھی کبھی خادم ہوا؟